السلام علیکم جی. میں پڑھا امید کرنا سارے ٹھیک ہو سو اپنے حفظ و مان وچ سو اللہ پاک سن سارے خوش رکھا سلامت رکھا جی. میں سنا اپنا دوست ملک وقار گزار جناب اج تساں واسطے ایک نئی ویڈیو کی نکایا تو امید کرنا جی اج ویڈیو سے ضرور پسند آپ سی. ویڈیو کی شروع کرنے تو پہلے ایک دفعہ میں آپ کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کری گنو دا بیل گھنٹی کی کلک کری گنو. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، رب تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، رب تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرنے والے بن جاؤ. دیکھا جائے تو روزے کا لغوی جو معنی ہے اس کا معنی ہے رکنا، کہ بندہ روزے کی حالت میں اس کے سامنے دنیا کے حلال کھانے موجود ہیں، کہ اس کے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں، اس کے پاس کھانا میسر ہے، پینے کے لیے پانی بھی میسر ہے، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تیرے پاس میری ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن حالت روزہ تو اسے کھا نہیں سکتا، کیونکہ جب تک میرا حکم نہیں تو اسے کھا نہیں سکتا. کہ میں تجھے حکم دوں گا کہ اس چیز کو کھاؤ، اس کے بعد تو کھائے گا. اگر ایک مہینہ یہ جو ماہ رمضان المبارک کا ہے، ایک مہینہ اگر تو روزے رکھ لے، اگر تو میری عبادت کر دے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں صحت عطا کروں گا. آج ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بیماری ہو جائے یا تھوڑا سا کوئی مسئلہ پیش آ جائے یا تھوڑا دور سفر کے لیے جانا ہو تو ہم لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ. لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو کہ رب تعالیٰ تمہیں صحت و تندرستی عطا کرے گا. کہ سائنسی تحقیق کے باوجود بھی یہ پتا چلا ہے کہ بھوکا رہنا یہ جو ایک سال کے بعد جو ہمارے درمیان رحمتوں برکتوں والا مہینہ آتا ہے، کہ ماہ رمضان آخر کیوں آتا ہے، سائنس نے تحقیق کی، اس سے بھی یہ پتا چلا کہ یہ روزہ جو رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ بھوکا رہنا جو رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. اور دوسری بات کہ فقط رب تعالیٰ کے ہاں بھوکا رہنے کے ہی نام روزہ نہیں ہے، کہ ہم لوگ روزہ رکھ کر طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کہ روزہ رکھ کر ہم لوگ جھوٹ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر ہم لوگ دوسرے بھائی کی غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، دوسرے کی چغلی کرنا نہیں چھوڑتے، نمازیں قضا کرنا ہم نہیں چھوڑتے. تو ہم دیکھیں کہ فقط رب تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کا حق جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کو اس شخص کا بھوکا رہنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رب تعالیٰ اس شخص کا بھوکا رہنا پسند نہیں فرماتا، کہ جو روزے کا حقیقی معنی ہی نہ پایا، کہ روزے کا جو حقیقی مقصد ہے لعلکم تتقون کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. فقط بھوکا رہنا ہی روزے کا نام نہیں ہے، کہ دوسرے کا حق کھا کر ہم اپنے آپ کو روزہ دار کہلاتے ہیں، ہم دوسرے کی حق تلفی کر کر ہم کہتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، ہم نمازوں کی قضا کر کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں. گناہوں کی کثرت کرنے کے باوجود ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم روزہ دار ہیں. اس کے بعد نمازیں ادا کر کر ہم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اس پہ ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ بندہ فلاں نماز نہیں ادا کر رہا. یار یہ کوسا روزہ رکھا ہوا ہے کہ خود تو مسجد سے جو ہے نا نماز کے بعد جو باہر نکل رہا ہے اور یہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں روزے میں ہوں اور ساتھ دوسرے بھائی کی غیبت ہو رہی ہے. تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم کہ رب تعالیٰ کو ایسے شخص کا بھوکا رہنا کوئی فائدہ نہیں دیتا. لہذا روزے کی حالت میں روزے کے اصل مقاصد کہ جو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، رب کے حضور توبہ و استغفار کرنے والے بن جاؤ.
جاؤ. یہ نہیں کہ فقط اپنا پیٹ خالی رکھ کر ہم یہ دعویٰ کرتے پھرے کہ ہم روزہ دار ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں حاضر ہوئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا کھا لو. تو وہ عورتیں عرض کرنے لگی کہ محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے روزہ نہیں رکھا ہوا. پھر وہ کہنے لگی کہ محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, صبح سحری کے وقت ہم نے کھانا کھایا تھا, اب افطاری سے پہلے ہم کچھ کھائے پیئیں گے نہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو, یعنی الٹی کرو. جب ان عورتوں نے الٹی کی, کیا کی, تو ان کے پیٹ سے, ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے جو ہے نا وہ نکل آئے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تم وہاں پر اپنے جاننے والوں کی غیبت کر رہی تھی کہ تو نے یہ رب تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا ہوا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تم لوگ گوشت کھا کر یہ کہہ رہی ہو کہ ہم روزے میں ہیں. تم ابھی غیبت کر کے آئی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ تم روزے میں ہو. تو رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں سب گناہوں سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, چغلی سے بچنا ہے, نماز قضا کرنے سے بچنا ہے, اور دیگر جو گناہ ہیں ہماری زندگی میں ہم انجانے میں ہم چھوٹے گناہ سمجھ کر انہیں کر بیٹھتے ہیں, انجانے میں کر جاتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا. لیکن رب کے حضور روزے کی حالت میں اور روزے کے علاوہ بھی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے شمار کیے جاتے ہیں. اور ماہ رمضان المبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا, اور ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رب نے یہ بابرکت مہینہ عطا کیا. اس کی قدر, اس کی اہمیت اور اس کی ادب و احترام ہم سب پر ضروری ہے, لازم ہے. کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ روز قیامت ایک نوجوان شخص ہوگا, ایک نوجوان شخص روز قیامت فرشتے اسے لوہے اور آگ کی زنجیروں سے اسے ہانکتے ہوں گے, اور یا رسول اللہ 1000 سال تک وہ نوجوان الامان الامان کی آواز لگائے رہے گا اور رب تعالیٰ اسے امان نہیں دے گا. 1000 سال کے بعد جب وہ نوجوان رب کے حضور پیش کیا جائے گا تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1000 سال کے بعد جب وہ نوجوان رب تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا تو رب تعالیٰ عذاب والے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اس کو منہ کے بل جہنم رسید کرو, کہ اس شخص کو منہ کے بل تم جہنم رسید کرو. تو فرشتے اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل امین, سوال کیا کہ جبرائیل امین آخر وہ ایسا کون بدبخت شخص ہے کہ جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. تو جبرائیل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے, آپ کی امت کا وہ بد نصیب جوان ہے کہ جس کی زندگی میں رب تعالیٰ نے اتنا رحمتوں والا مہینہ, برکتوں والا مہینہ دیا ہے, لیکن اس نوجوان نے, اس شخص نے اس ماہ مبارکہ کی بے حرمتی کی ہے کہ جب اس کی زندگی میں رب تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا ہی کر دیا تھا اور اس شخص نے اس کی راتیں, رمضان المبارک کی راتیں اس کی گناہوں میں مبتلا رہی. دن میں یہ روزہ نہیں رکھتا تھا, گناہوں میں مبتلا ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص نے رمضان المبارک میں گناہوں کی کثرت کر کے رب تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا, اس ماہ مبارکہ کی اتنی بے ادبی کر کے رب تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا کہ رب تعالیٰ آج اسے یہ عذاب دے رہا ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے لوگ ماہ رمضان المبارک کی کتنا ادب و احترام کرتے ہیں, کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں, کتنی اس کی تعظیم کا خیال رکھتے ہیں. کہ ہمارے ہاں جب رات تراویح کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے جوان جو ہے نا بازاروں کے چوک میں پھرتے ہیں,
ہمارے نوجوان کرکٹ میچ راتوں میں انہوں نے آرگنائز کیے ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان، ہماری آج کی جو نئی جنریشن آ رہی ہے، آج کی نوجوان جنہیں ہم دین کی تعلیم سے دور کر رہے ہیں، فقط دن کو بھوکا رہ کر رات کو افطاری کے بعد وہ بازاروں اور گلیوں چوکوں میں پھرتے رہتے ہیں. آیا ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری جو اولادیں ہیں، ہماری جو آنے والی نسل ہے کس طرف جا رہی ہے؟ ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے دور کیا اور وہ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت سے محروم رہ گئے. انہوں نے یہ نہیں معلوم کہ اس بابرکت مہینے کی فضیلت کیا ہے، کہ رب تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کتنا اجر و ثواب رکھا ہے. کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدسہ کے اندر رب تعالیٰ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے، اور رب تعالیٰ فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ کر کے بندے کو عطا کرتا ہے. اور اس ماہ مبارکہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا سونا اس مہینے بھی عبادت ہے. کہ جو بندہ روزہ رکھ کر آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے. یہ اتنا رحمتوں والا مہینہ، اتنا برکتوں والا مہینہ ہم لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں. اور رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ رب تعالیٰ کے اگر اس ماہ مبارکہ کی ادب احترام اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے. اسی طرح بخارا میں ایک آتش پرست، ایک مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا ایک شخص رہتا تھا، اور ماہ رمضان المبارک میں وہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے بیٹے نے اس بازار سے کچھ چیز اعلانیہ طور پر کھانا شروع کر دی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اب یہ جب اس شخص نے دیکھا تو اپنے شخص کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کیا اور یہ کہا کہ تجھے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو وہ بیٹا آگے سے کہنے لگا کہ ابا جی کہ آپ بھی تو رمضان المبارک میں کھاتے ہیں. اب وہ باپ وہ شخص کہنے لگا کہ اے بیٹا میں رمضان میں ضرور کھاتا ہوں لیکن مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اپنے گھر کے اندر چھپ کے کھاتا ہوں. اس ماہ مبارکہ کی بے ادبی نہیں کرتا، اس کی بے حرمتی نہیں کرتا. رب تعالیٰ نے جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد موت عطا کی، جب اس کی موت ہوئی تو کسی شخص نے اسے جہنم میں خواب میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. اب خالد سے یہ پوچھا کہ اے شخص تو آتش پرست تھا، تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ احترام رمضان کی برکت ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب آیا، رب تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور مرنے کے بعد مجھے جنت سے سرفراز کیا. یہ ہے رمضان کا ادب و احترام کہ ایک مجوسی شخص رمضان کا ادب و احترام کر رہا ہے، رب تعالیٰ اسے مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے مرنے کے بعد جنت سے سرفراز کرتا ہے. اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر اس ماہ مبارکہ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہمارے درمیان ہے، اس کی کتنی ادب و احترام کرتے ہیں. اس ماہ مبارکہ میں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی تلاوت قرآن کرتے ہیں، کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا. جو روزے ہم کتنے روزے رکھتے ہیں. اور اس ماہ مبارکہ میں بالخصوص ویسے بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر قرآن مجید کی ایک عظیم کتاب نازل ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا. امام اعظم ابو حنیفہ کی جن کی ہم مقلد ہیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں پورے مہینے کے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل فرماتے ہیں. ایک مرتبہ دن کو، ایک مرتبہ رات اور ایک مرتبہ تراویح میں آپ قرآن پاک کی تکمیل فرماتے ہیں. اور آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہم قرآن پاک سے کتنی دلچسپی رکھ رہے ہیں. ہماری اولاد جو ہے کتنی ہم نے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے. ہم خود رمضان المبارک کے اس مہینے میں کتنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور کتنے رب کے حضور گر گرا کر ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. اور یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مبارکہ میں سچے نیت کے ساتھ جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہ اس ماہ مبارکہ کی راتوں کو جو احباب قیام کرتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارکہ کے فیوز و برکات ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جنت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جناب، آج یہ ویڈیو سے ساری کیسی لگ گیا ہے کامر جس لازمی دسنا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو سے اچھی لگنی ہے تو لائک شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو پھر حاضر ہو سا، تب تک جناب اپنی دعا یاد رکھے۔ اللہ